بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہم نے پڑھی تھی لفظ ظاہر کی اقسام یا معنی کے ظہور کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام۔ پہلی قسم جو تھی وہ ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ظاہر وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی لفظ سے ہی ظاہر ہو، لیکن اس میں تعویل ہو سکتی ہو، تخصیص ہو سکتی ہو۔ تخصیص تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ ایک لفظ عام ہے، اس میں بہت سے افراد ہیں، کچھ افراد کا حکم اگر الگ کر دیا جائے یہ حکم خاص ہو گئے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ سارے لوگ چھٹی کریں سوائے 2 لڑکیوں کے، ان کے نام لے لیے بس، سوائے سلمہ کے اور عائشہ کے، تو یہ سلمہ اور عائشہ کو ہم نے ان میں سے کیا کر لیا، خاص کر لیا۔ تو ظاہر وہ تھا جس میں تعویل ہو سکتی ہے اور تخصیص۔ تعویل پہ آگے آ رہا ہے کہ تعویل کسے کہتے ہیں۔ پھر پڑھا تھا نص کیا ہوتا ہے، جس کا معنی لفظ سے ظاہر ہو اور وہ کلام اسی معنی کے لیے جو معنی اس کلام سے ظاہر ہو رہا ہے، کلام اسی معنی کے لیے چلایا بھی گیا ہو۔ اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو نص ہوتی ہے اس میں کس چیز کا اعتبار ہوتا ہے، تعویل اور تخصیص کا اعتبار اس میں ہوتا ہے۔ اور آگے مفسر کہا تھا جو نص سے زیادہ واضح ہو، اور اس میں رسول اللہ علیہ والسلام کے زمانے تک اس میں صرف نسخ ہو سکتا ہو، منسوخ ہو سکتا ہو یہ کلام۔ اور محکم اسے کہا تھا کہ جس کا معنی بالکل واضح ہو، وہ منسوخ بھی نہ ہو سکتا ہو، اس میں تعویل اور تخصیص کا اعتبار بھی نہ ہو۔ اب یہ جو چاروں صورتیں تھیں، ظاہر جو لفظ جس کو ظاہر کا معنی اس کا بھی ظاہر ہوگا، لیکن جسے نص کہا ہے اس کا معنی اس سے ظاہر سے زیادہ واضح ہوگا۔ اب نص کے مقابلے میں جسے مفسر کہا ہے اس کا معنی اور زیادہ واضح ہوگا، اور جو محکم ہے اس کا معنی بالکل واضح ترین ہوگا۔ تو یہ اس اعتبار سے ان میں فرق ہے، یعنی سب سے زیادہ ظاہر جو محکم جس کلام کو کہتے ہیں، محکم کا معنی بالکل واضح ہو، جس میں کسی قسم کا معنی میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، معنی اس کا بالکل واضح ہو، تو محکم میں سب سے زیادہ واضح معنی اس کا ہوگا، پھر اس سے کم مفسر، اس سے کم نص، اور سب سے کم ظاہر ہوگا۔ تو اس طرح یہ ان میں ترتیب ہے، ظہور کم ہے سب سے زیادہ ظاہر میں، اس سے زیادہ نص میں، اس سے زیادہ مفسر میں، اور سب سے زیادہ محکم کلام میں۔ محکم کلام میں کوئی شک کسی قسم کا نہیں ہوتا۔ ابھی جو بحث ہے وہ اس بات پر ہے کہ ایک ہمارے پاس آیت ہے یا نص ہے جو ظاہر ہے، ایک وہ ہے جو نص ہے، ایک ظاہر ہے آیت اور ایک نص ہے۔ نص میں ایک حکم ہے، ایک ظاہر میں حکم ہے۔ وہ حکم بظاہر جو ہے نا وہ مخالف لگ رہے ہیں، اب ہم نے کس پہ عمل کرنا ہے، ظاہر اور نص میں سے کس پر عمل کریں گے؟ اس طرح نص اور مفسر میں تعارض ہو جائے، ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس پہ عمل کریں گے؟ اگر مفسر اور محکم میں اختلاف ہو جائے پھر کس پہ عمل کریں گے؟ اگرچہ لکھا ہے کہ مفسر اور محکم میں اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اگر ظاہر میں اور نص میں اختلاف ہو جائے، نص میں مفسر میں اختلاف ہو جائے تو کس آیت کو، کس نص کو، کس آیت کو یا حدیث کو ترجیح دی جائے گی؟ مفسر کو یا نص کو یا ظاہر کو؟ تو ان میں جس کا معنی زیادہ ظاہر ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ظاہر ہم نے پہلے یہ پڑھ لیا کہ ان میں چاروں میں فرق ہے۔ سب سے زیادہ ظہور کس میں ہے؟ محکم میں، اس سے کم ہے مفسر میں، اس سے کم ہے نص میں، اور اس سے کم ہے ظاہر میں۔ تو جب ظاہر اور نص میں تعارض ہوگا تو ترجیح کس کو دیں گے؟ نص کو۔ جب نص اور مفسر میں تعارض ہوگا ترجیح دیں گے مفسر کو۔ یہ بات یہاں پہ بیان کریں گے، اس کے مثالیں بھی پیش کریں گے۔ نصوص کے درمیان تعارض، جب مذکورہ نصوص میں، یہاں پہ جو نصوص کا لفظ آ رہا ہے یہ نصوص ہم نے پہلے پڑھا تھا، قرآن کی آیت کو نص کہتے ہیں اور حدیث کو نص کہتے ہیں۔ یہ جو عام معنی ہے اس کا نص کا عام طور پر یہ لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ظاہر اور نص، یہ جو نص جو ہے یہ اصطلاح ہے، الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن عام طور پر جب بھی لفظ نص بولا جاتا ہے اس سے قرآن کی آیت اور حدیث مراد ہوتی ہے۔ جب مذکورہ نصوص میں یعنی تعارض آ جائے تو اوضح کو واضح پر مقدم کیا جائے گا۔ اوضح کا مطلب اس طرح تفضیل ہے، جو زیادہ واضح ہو اس کو کم واضح پر ترجیح دی جائے گی، تو مقدم کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اوضح کو واضح پر مقدم کیا جائے گا۔ اس کی چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، یہ کہاں پہ فرمایا؟ جہاں پہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ کون سی آیتوں سے عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، اور یہ اس طرح جتنی بھی محرمات ہیں ان کا بیان کیا نا۔
اس کے بعد آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے ان کے علاوہ جتنی عورتیں وہ ساری تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہ آیت کیا بتا رہی تھی بلا کہ جو حرام ہے، جو محرم عورتیں ان سے تو نکاح جائز نہیں، ان کے علاوہ ساری تمہارے لیے حلال ہے۔ جب ساری حلال ہے تو مطلب تم جتنی مرضی عورتوں سے نکاح کرو کر سکتے ہو، ان کے علاوہ، ان محرمات کے علاوہ جن سے چاہو تو نکاح کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب تو یہ تھا جتنی عورتوں سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ آیت تھی ظاہر اس بات کو بیان کرنے میں کہ ان محرم عورتوں کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، جتنی مرضی کے ساتھ کرے۔ دوسرا ارشاد گرامیہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ کس لیے ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے یا تمہیں اچھی لگے، 2 2 3 3 یا 4 4۔ یہ جو آیت ہے یہ اس بات کے بیان کے لیے ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے 10، پیچھے 10 میں یہی مثال ہم نے پڑھی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس کام کے لیے چلائی گئی ہے، عورتوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے۔ اب پہلی آیت سے کیا ثابت ہو رہا تھا، وہ ظاہر ہے کہ محرم عورتوں کے علاوہ جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، ما وراء ذالک، جو بھی ان کے علاوہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ 10 ہے، یہ کیا بتا رہی ہے کہ 2 سے 3 سے یا 4 سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں، اس میں ذکر رہی تھا تعداد کتنی ہے، اس میں مطلق تعداد میں مطلق ہے جتنی مرضی سے نکاح کرنے، اس میں تعداد بیان ہوئی۔ ہم نے کیا کہا تھا، وہ پہلی آیت تھی ظاہر، یہ تھی 10۔ جب ظاہر اور 10 میں اختلاف ہو جائے ترجیح کس کو دیتے ہیں، 10 کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو 10 کو ترجیح دیتے ہوئے کیا حکم ثابت کریں گے کہ 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح جائز نہیں ہے، 2 سے یا 3 سے یا 4 سے نکاح جائز ہے۔ ان میں سے پہلی آیت مطلق حلت نساء کے لیے ذکر کی، حلت نساء مطلب کہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، جبکہ دوسری آیت کا ظاہر حلت نساء پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری عورت سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری عورتیں حلال ہے، نکاح کر سکتے ہو، لیکن در حقیقت یہ آیت تعداد بیان کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں صرف کیا حکم تھا، ظاہر تھی وہ کہ ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اگلی آیت ساتھ مقصد کیا تھا، تعداد بیان کرنا، اس میں 2 چیزیں آ گئی تو وہ نص ہو گئی۔ لہٰذا دوسری عورت حلت نساء کے معنی کے لیے ظاہر ہے اور تعداد کے بیان کرنے کے لیے 10 ہے۔ کیا کہا تھا بلا پیچھے کہ جو 10 ہوگا، 10 میں ظاہر بھی ہوگا اور 10 بھی، دونوں چیزیں پائی جائے گی۔ مفسر جو ہوگی، مفسر 10 بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور مفسر بھی ہے، اس میں تینوں اس میں آ جائے گی۔ اور جو محکم ہے اس میں مفسر بھی آ جائے گا اس کے تحت، اس میں 10 بھی آ جائے گا، اس میں ظاہر بھی آ جائے گا۔ اب یہ کیا کہا کہ ایک آیت ظاہر تھی، دوسری 10 تھی۔ جو 10 ہے اس میں 2 چیزیں پائی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ عورتوں سے نکاح جائز ہے، اور 10 ہے کیونکہ چلائی کس لیے گئی ہے، کلام لایا کس کے لیے گیا، عورتوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے، تو 10 کو ظاہر پر ترجیح دے گئی۔ اب چونکہ 10 ظاہر کی نسبت زیادہ واضح ہے، اس لیے 10 کو ترجیح دیتے ہوئے حکم یہ صادر کیا جائے گا کہ محرمات کے سوا صرف 4 عورتیں بندے کے لیے حلال ہے، اس سے زیادہ سبھی حلال نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ ظاہر اور 10 میں تعارض ہو جائے تو ترجیح دے گے کس کو، 10 کو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے وہی پہلی بات کی یاد رکھنی پڑے گی کہ سب سے زیادہ ظاہر کون ہے، وہ محکم، اس سے کم مفسر، اس سے کم 10۔ اس کے جو ظاہر ہے، جو 10 ہے اس میں 2 چیزیں پائی جائے گی، ظاہر والی تعریف بھی اس پر سچی آئے گی اور نص والی بھی، کہ وہ دیکھیں نا تعریف میں کیا کہا تھا، ظاہر کہ جس کا معنی کلام سے، جو کسی، ظاہر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی امر خارج پر توقف کیے بغیر، کسی خارجی چیز پر کا سہارا لیے بغیر بذات ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے معنی پر خود ہی دلالت کرے۔ کسی خارجی، کسی اور معنی کے ساتھ، کسی اور لفظ کو ساتھ ملائے بغیر جو اپنے معنی پر دلالت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں، ظاہر۔ لیکن در حقیقت اس معنی کے فائدہ کے لیے اسے ذکر نہ کیا گیا ہو، پھر اگر وہ لفظ، لیکن در حقیقت اس یہ معنی لینے کے لیے اسے ذکر نہ کیا گیا ہو، اپنے معنی پر وہ دلالت تو کرے، لیکن جو معنی ہم اسے ثابت کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ اسی معنی کے لیے اس کو لیا بھی گیا ہو۔ جیسے یہ آیت ہم نے لی ہے وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ محرم عورتوں کے علاوہ حلال ہے۔ لیکن ایک بات جو اور ہمیں سمجھ آ رہی تھی، کون سی، کہ جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، اس معنی کے لیے ظاہر نہیں لایا گیا۔ اب کہا تھا 10 کے میں کیا کہا تھا بھلا،
کہ ما دل علی معناہ بنفس صیغتی، لفظ سے ہی، صیغہ سے ہی معنی سمجھ آ رہا ہو، لیکن کان مسوقا لافادۃ حاصل معنی، اور کلام چلایا بھی اس معنی کے لیے ہی گیا ہو، اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے چلایا گیا ہو۔ اب اس میں دیکھیں رس میں دو چیزیں آ گئی، ظاہر والا معنی بھی آ گیا کہ لفظ سے ہی معنی واضح ہو رہا ہے، یہی ظاہر کی تعریف تھی، اور رس میں ایک دوسری چیز بھی تھی کیا، کہ جو معنی ہمیں اس سے سمجھ آ رہا ہے کلام چلایا بھی اسی معنی کے لیے گیا ہو۔ اب اس میں دو چیزیں آ گئی، جب مفسر ہوگا، جس کلام کو مفسر کہے گا، اس میں یہ بھی ہوگا کہ صیغے سے معنی ظاہر ہو، اس میں یہ بھی آئے گا کہ اور کلام اس کے لیے چلایا بھی گیا ہو، اور تیسری چیز اس کے لیے کیا تھی بنا، کہ وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد کسی چیز کا اس طرح ظاہر و واضح ہونا کہ اس میں شبہ کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ تو مفسر کی اصطلاحی تعریف کے جو اپنے تفصیلی معنی پر بذات خود دلالت کرے، اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال بھی نہ رہے، البتہ اس میں نسخ ہو سکتا ہو۔ دیکھیں نس میں ایک بات کہی تھی کہ نس میں تعویل بھی ہو سکتی ہے اور تخصیص بھی، تو مفسر میں کیا کہا، تعویل اور تخصیص اس میں